بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں ویورز؟ امید کرتا ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد وقاص اور آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پر۔ اگر آپ لوگ نئے ہیں میرے چینل پر تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ پلانٹ سے ریلیٹڈ جتنی بھی ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں وہ آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ کچن گارڈننگ میں بات کریں گے، ایسے دوست، ایسے ہمارے ویورز جو کہ گھر پر سبزیات اگانا چاہتے ہیں۔ اب کیونکہ لہسن گارلک لگانے کا بہترین ٹائم چل رہا ہے تو میں نے سوچا کہ آپ کو بالکل A to Z بتا دیا جائے، ترتیب کے ساتھ بتا دیا جائے کہ ہم نے گارلک کو کس طرح کاشت کرنا ہے، اس کو زمین میں کس طرح لگانا ہے، اس کو گملے میں کس طرح لگانا ہے۔ اچھا، گملے میں کس طرح لگانا ہے یہ میں آپ کو ایک اور ویڈیو بنا کر بتا دوں گا، اس میں پریکٹیکلی کر کے بتاؤں گا۔ ابھی کیونکہ یہ بھی میرا دیکھیے گارڈن ہے تو یہ تھوڑی سی جگہ میرے پاس یہ بچی ہوئی تھی، باقی بھی میں نے سبزیات وغیرہ لگائی ہوئی ہیں، تو یہاں پر کچھ لگانے بھی ہے سبزیات، تو یہاں پر میں لگانے لگا تھا تو میں نے سوچا کہ آپ سب لوگوں کے ساتھ اپنا یہ تجربہ بھی شیئر کر لیتے ہیں۔ سب سے آج ہم پہلے جو بات کریں گے کہ سیڈ کے بارے میں بات کریں گے کہ سیڈ کیسا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہماری زمین ہے، سائل ہے، اس کے اوپر بات کریں گے کہ مٹی کیسی ہونی چاہیے۔ اس کے اوپر لگانے کا طریقہ بتائیں گے، کتنے وقفے پر لگانا ہے، کس طرح لگانا ہے۔ اس کے بعد فرٹیلائزر کے اوپر بات کریں گے اور پانی کے اوپر بات کریں گے، کیونکہ یہ جو گارلک ہے ایک ایسی فصل ہے کہ آپ ایسا سمجھیں کہ کم اگر اس کو پانی پی دیا جائے تو بھی یہ سروائیو کر جاتی ہے، اس کی جو اچھی سے اچھی گروتھ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو گارلک ہے یہ اچھا ہو، صحت مند ہو، آپ دیکھیں اس کی جو پھلیاں ہیں یہ ماشاءاللہ اچھی ہیں۔ یہ جو اس کا ہے جو ہمارا گارلک ہے اچھا ہو، موٹا بنے، تو اس کے لیے چند ایک چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہیں آرگینکلی، اگر آپ لوگ ان کو فالو کرتے ہیں تو پھر جو ہے آپ کی جو سبزی ہے، یہ جو ہمارا گارلک ہے بہت ہی اچھا ہوتا ہے۔ کمرشل پر لگانے کے اور طریقے ہوتے ہیں، اگر آپ کچن گارڈننگ کر رہے ہیں پھر اس کے اور طریقے ہیں۔ اگر کچھ لوگ کنٹینر یا پھر اس میں لگا رہے ہیں، گملے وغیرہ میں لگا رہے ہیں، تو پھر اس کے لیے تھوڑا فرق ہوتا ہے، لیکن اس میں فرق ضرور ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سیڈ کی۔ سیڈ کوشش کریں کہ آپ نے اگر گارلک لگا رہے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ نے دیسی ورائٹیز پر آنا ہے، جیسے کہ پنک گلابی لہسن ہو گیا، یا پھر اس میں 756 آ جاتا ہے، NA 756۔ تو دیکھیں یہ پنک بھی ہے اور اس میں یہ سفید دیسی بھی ہے، یہ دونوں مکس ہیں، کیونکہ گھریلو سطح پر ایک تو ان کا اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے، باقی بڑے آسانی کے ساتھ ہو جاتی ہیں۔ اس کے برعکس اگر ہم لوگ دوسرے لیسن کے اوپر جائیں، فارمی لیسن کے اوپر جائیں، تو G1 بھی جیسے کچھ عرصہ پہلے آیا تھا تو وہ ہو تو جاتے ہیں لیکن ان کا جو ٹیسٹ ہے وہ اتنا اچھا نہیں بنتا۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے اگر آپ لوگ گھر پر لگا رہے ہیں تو آپ نے دیسی ورائٹیز کا ہی انتخاب کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ جو گارلک ہے یہ کوشش کریں کہ جہاں پر سن لائٹ پڑ رہی ہے، کیونکہ سردیاں ہوتی ہیں جہاں پر سورج کی روشنی پڑے، کوشش کریں کہ آپ نے اپنے گارلک کو اس جگہ پر لگانا ہے، نہ کہ ایسی جگہ پر لگانا ہے جہاں پر ہر ٹائم سایہ رہتا ہے۔ وہاں پر یہ ہو تو جائے گا لیکن اس کا جو بلب کا سائز ہے وہ بالکل چھوٹا رہ جائے گا، اچھا نہیں بنے گا، موٹا نہیں بنے گا، تو پھر جو آپ کے لگانے کا مقصد ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ تو کوشش کریں جو پتوں والی سبزیات وغیرہ ہیں، مثال کے طور پر پالک ہے، میتھی ہے، اس کے علاوہ دھنیا ہے، ایسی چیزوں کو آپ لوگ لگا سکتے ہیں جہاں پر زیادہ سے زیادہ سایہ رہتا ہے۔ لیکن جو لہسن ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کے اوپر سن لائٹ لازمی آنی چاہیے۔ سردیوں کی فصل ہے، 5-6 منتھ کی فصل ہے، تو کوشش کریں اس کے اوپر دھوپ آنی چاہیے۔ اس طرح اگر آپ لوگ گملے وغیرہ میں بھی لگا رہے ہیں تو پھر بھی کوشش کریں کہ پودے کو مٹی بھی پراپر ملے، سپیس بھی پراپر ملے، اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارا جو پودا ہے اس کے اوپر سورج کی روشنی بھی لازمی آنی چاہیے۔ اب آپ نے بلب کا کنسیپٹ آپ کو کلیئر ہو چکا ہوگا، تو اب بات کرتے ہیں مٹی کی، کیونکہ ہم نے یہ چھوٹی سی جگہ بنائی ہوتی ہے مٹی، تو مٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ مٹی جو ہونی چاہیے آپ کی بالکل بھربھری ہونی چاہیے، میرا زمین ہونی چاہیے۔ اسی طرح ہم لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ لوگ کمرشل بیس پر زیادہ سے زیادہ لگا رہے ہیں پھر بھی جو آپ کی مٹی ہے وہ بالکل میرا بھربھری مٹی ہونی چاہیے، کیونکہ سخت مٹی کی نسبت جو لہسن کی فصل ہے بھربھری مٹی میں، میرا زمین میں، اس کی پروڈکشن زیادہ ہے، اس کے جو بلب کا سائز ہے وہ بھی زیادہ بنتا ہے۔ تو کوشش کرنے کہ مٹی کو آپ نے اچھی سے اچھی طرح بھربھرا کرنا ہے۔ سٹارٹ میں اگر آپ لوگ کاشت کر رہے ہیں آرگینکلی، اگر آپ لوگ یوز کر رہے ہیں تو پھر کوشش کریں کہ مٹی آپ کی رچ ہونی چاہیے، نیوٹرینٹ سے بھرپور ہونی چاہیے۔ اس میں آپ لوگ آرگینک کھاد بھی استعمال کر سکتے ہیں، وہ نہیں ہے تو پھر آپ لوگ
DAP یا پھر کسی بھی میٹر سے آپ لوگ فاسفورس کا استعمال کر سکتے ہیں، تاکہ زمین کی جو تیاری ہے اس میں فاسفورس شامل ہونا لازمی ہے، کیونکہ پلانٹس کی جو جڑ ہوتی ہے، جڑوں کی جو بڑھوتری ہوتی ہے سٹارٹ میں، پلانٹس کو فاسفورس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ اس ٹائم اس کو دے دیتے ہیں تو ہمارا جو پودا ہوتا ہے اس کا پہلا سٹیپ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے جو پودا ہماری زمین میں جانا ہے، اگر زمین اچھی ہوگی تو ہمارے پلانٹس کی جو گروتھ ہے وہ بھی بہت ہی اچھی ہوگی۔ اس کے بعد کم از کم آپ نے ابھی دیکھیے، اس کے بعد کی جو نائٹروجن کھادیں، کیلشیم، دوسری کھادیں ہیں، اس کا تو کنسیپٹ بعد میں آ جاتا ہے، تو یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ دیکھیں، اس کو اپنے پودے کو اس طرح لگانا ہے کہ اس کی نوک جو ہے یہ بے شک بہر آ جائے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں اتنی نوک آ جائے، اس کا کوئی ایشو نہیں ہے، اس سے کم بھی آ جائے، مٹی میں مکمل طور پر ڈپ بھی ہو جائے، پھر بھی کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن ہمارے جو ویور ہیں اس میں ایک اور مین غلطی جو کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیں اس طرح آپ لوگ اس کو لگا سکتے ہیں، کوئی بھی ایشو نہیں، چاند ہی دنوں میں یہاں سے اس کی سپراؤٹنگ شروع ہو جائے گی۔ مین جو ایشو ہے وہ ہے پلانٹ سے پلانٹ کا فاصلہ۔ آپ نے مین چیز یہ رکھنی ہے۔ دیکھیں اب میں نے یہ چھوٹی چھوٹی دیکھیں لائنیں لگا دی ہیں، ایک لائن یہ لگی ہوئی ہے، یہ دیکھیے، اس کے بعد یہ لائن لگی ہوئی ہے، اس کے بعد یہ لائن لگی ہوئی ہے، یہ لائن لگی ہے، لائن ٹو لائن۔ اور جو پلانٹ سے پلانٹ کا فاصلہ کم از کم آپ نے 4 سے 5 انچ کا رکھنا ہے، تاکہ جس ٹائم اس کا بلب کا سائز بنے تو اس کو سپیس کی کمی نہ ہو۔ تو کم از کم آپ نے، اب دیکھیے میں نے ایک پودا یہاں پر لگایا ہے اور دوسرا پلانٹ سے نہیں ہے، پلانٹ یہاں پہ لگایا ہے، تیسرا پلانٹ یہاں لگایا ہے، اور ایک اور پلانٹ یہ لگایا ہے۔ دیکھیے ٹھیک ہے، اتنی آپ نے اپنے پودے کو سپیس لازمی دینی ہے۔ تو ابھی میں اس کو لگاتا ہوں، جس ٹائم یہ لگ جائے گا اس ٹائم بھی آپ کو میں اس کی ویڈیو بھی اس کے ساتھ اٹیچ کر دیتا ہوں۔ تو اس کے بعد جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے پانی اس کو سٹارٹ میں آپ نے بالکل خشکی نہیں آنی، سٹارٹ میں آپ نے اس کو تر و تر ہی رکھنا ہے۔ جتنا تر و تر رکھیں گے آپ لوگ اتنا ہی اس کے جو ہے جرمینیشن ہے وہ اچھی سے اچھی ہوگی۔ اس کے بعد پانی لگانے کے بعد اگر آپ لوگ تھوڑے سٹیپ پیمانے پر لگا رہے ہیں جیسے میری ہے، تو پھر آپ لوگ کوشش کریں کہ اس کے اوپر آپ لوگ ملچنگ کر سکتے ہیں۔ ملچنگ کے اگر آپ گارڈن میں ہیں، یہ دیکھیے یہ گھاس ہے، اگر آپ لوگ اس کی کٹائی کرتے ہیں، جیسے کہ یہ گھاس سوکھا ہوا پڑا ہے، تو اس کو آپ لوگ اس کے اوپر رکھ سکتے ہیں۔ اس کے اوپر اگر آپ لوگ رکھیں گے تو جو ہے مٹی سورج کی ڈائریکٹ شعاعیں پودے کی جڑوں تک نہیں پہنچیں گی، مٹی نم رہے گی، نمی برقرار رہے گی مٹی میں، تو ایک تو ہمارے پودے کو پانی کی کمی نہیں آئے گی، پانی لیٹ لگے گا، اور دوسرا جو ہے ہمارے پودے کو مطلب پانی کم ہو، مٹی جو ہے وہ بالکل نرم اور بھربھری پڑی رہے گی۔ اگر مٹی نرم اور بھربھری پڑی رہے گی تو ہمارا جو پودا ہے اس کا جو بلب کا سائز ہے وہ زیادہ بنے گا، موٹا بنے گا، اچھا بنے گا۔ تو ان سٹیپس کو آپ نے مد نظر رکھتے ہوئے اپنی جو ہے گارلک آپ نے لگانا ہے۔ تو اس کے بعد آنے والی جو ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے، ڈسکس کریں گے، وہ گملے میں ہم لوگ کس طرح لگا سکتے ہیں۔ دوسرے بھی کچن گارڈننگ سے ریلیٹڈ جتنی بھی سبزیات وغیرہ ہیں، پھلدار پودے ہیں، پھولدار پودے ہیں، یا پھر کمرشل بیس پر جو ہماری سبزیات وغیرہ لگتی ہیں، ان سب کو ہم لوگ ڈسکس کریں گے۔ آپ نے چینل کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ اگر آپ لوگ نئے ہیں میرے چینل پر تو سبسکرائب لازمی کر لیں، تاکہ پلانٹ سے ریلیٹڈ جتنی بھی ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں وہ آپ کو بر وقت ملتی ہیں۔ ایک چیز اس میں ایڈ کرنا بھول گیا، جو آپ نے یہ گارلک لینا ہے، کوشش کریں ہیلدی ہو۔ جتنا یہ ہیلدی ہوگا اتنا ہی جو آپ کا پلانٹ ہے گارلک ہے اتنا ہی اس کا پلانٹ جو ہے ہیلدی بنے گا۔ ہیلدی اگر پلانٹ بنے گا، اس کے پتے ہیلدی نکلیں گے، تو صاف ظاہر ہمارا جو بلب کا سائز ہے وہ بھی اچھا بنے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، کیا دیجیے اللہ۔